جب تک رہے گا سلسلہ ماہو نجوم کا، ڈنکا بجے گا چار سدار العلوم کا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، آج میں ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں جس پر میں فی الحال بات کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ دین کا مسئلہ ہے اس لیے کرنا پڑا۔ بات یہ ہے کہ ایک تحریر آپ نے دیکھی ہوگی جو چندے کے لیے سفر پر نکلنے والے کسی مولوی کی تصدیق کے لیے لکھی گئی ہے۔ اس تصدیق نامے کی حالت کتنی خراب ہے، پہلے آپ اسے سن لیجئے، اس کے بعد میرا تبصرہ ہوگا۔ میں صبر اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ گرام چھنڈ تحصیل میں ہونا کو میں ہونا لکھا ہے، ضلع بھنڈ ضلع کو جیم سے لکھا ہے اور لام کے بعد الف بھی ہے، ضلع کو جلا لکھا ہے۔ ضلع بھنڈ میں ایک مسجد اور میں جو لکھا ہے میم اور لمبی یا، ضلع بھنڈ میں ایک مسجد جو 60-62 سال پرانی تھی، جو شد کر کے شہید کو شد لکھا ہے، جو شد کر کے دوبارہ سے تعمیر کیا جا رہا ہے، حالانکہ مسجد مؤنث ہے، تعمیر کی جا رہی ہے ہونا چاہیے، انہوں نے تعمیر کیا جا رہا ہے لکھا ہے، جس میں آدھا، یہ میں جو لکھا ہے میم اور لمبی یا یہ بھی غلط ہے، جس میں آدھا کم ہو چکا ہے، کام کو انہوں نے لکھا ہے کم، آدھا کم وکی ہے، باقی کو وکی لکھا ہے، واو ڈنڈے والا کاف اور یا، تو باقی کو وکی لکھا ہے، جس کی لمبائی 40 فٹ ہے، چوڑائی 30 فٹ ہے۔ چوڑائی جو لکھا ہے را کے بعد 2 چشمی ہاں بھی لگا دیا ہے، جبکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، اور آپ بھائیوں کی مدد کی ضرورت ہے، اور جو لکھا ہے تو الف اس میں نہیں ہے، اور بھائیوں جو لکھا ہے تو اس میں سے نون غنہ غائب ہے، اور مدد لکھا ہے میم دال اور تا سے، حالانکہ میم اور ڈبل دال ہونی چاہیے، اور مدرسے میں یہاں بھی اور میں سے الف چھوڑ دیا ہے، اور میں لکھنے کا انداز وہی ہے جو پہلے گزر چکا، یعنی میم اور لمبی یا، اور مدرسے میں 65 بچے تعلم پا رہی ہے، بچے میں با کی جگہ واو لگایا ہے، تعلیم کو تعلم لکھا ہے، اور پا رہی ہے جبکہ پا رہے ہیں ہونا چاہیے۔ ور مدرسے میں 65 بچے تعلم پا رہی ہے، کچھ بچے، یہاں بھی بچے کی جگہ وچے لکھا ہے، اور بچے جو لکھا ہے تو 2 چے ہے، چے اور چے اور پھر لمبی یا، کچھ بچے کھانے والے بھی ہے، یعنی کھانے کو خانے لکھ دیا ہے خا کے ساتھ، جیم کے اخوات میں جو خا آتی ہے اس خا کے ساتھ لکھا ہے، کچھ بچے کھانے والے بھی ہے، ہیں کی جگہ ہے لکھا ہے، جن کا کھانا خرچہ مدرسے سے چلتا ہے۔ آپ حضرت سے گزرش ہے، حضرت لکھا ہے چھوٹی ہاں سے اور اس کے بعد جیم ہے بجائے زاد کے، اور گزارش کیسے لکھا ہے، گاب جیم را اور چھوٹی سین، گزارش نہیں ہے گجرس ہے۔ آپ حضرت سے گجرس ہے کہ مسجد و مدرسے میں حصہ دے کر سبب دری حاصل کریں، کہ لکھا ہے کاپ اور گول یا سے، جسے ہم کی پڑھا کرتے ہیں۔ میں لکھنے میں وہی غلطی کی ہے، حصہ ہا ساد ہا کے بجائے لٹکن ہا بڑی شین اور الف کے ساتھ لکھا ہے، اور ثواب کو سبب لکھا ہے، دارین کو دری لکھا ہے، دال را یا اور نون غنہ، کرے کو کرے لکھا ہے، اور آمین جو لکھا ہے وہ آمین نہیں ہے بلکہ امن ہے۔ نوٹ، ان سفیروں میں سے یا غائب ہے، نون غنہ بھی غائب ہے۔ دینی معلومات ایسے لکھا ہے کہ پڑھنے والا سیدھے کہے گا ملامت ہے۔ ان سفیروں کو دینی ملامت زیادہ نہیں ہے، جیم کے ساتھ زیادہ لکھا ہے، زا کے ساتھ نہیں لکھا ہے، اور نہیں جو لکھا ہے تو اس سے نون غنہ غائب ہے، لہذا لکھا ہے تو اس کو لہجہ بنا دیا ہے، لام ہا اور جیم ہا، لہجہ ان سے بحث نہ کرے، نہ میں سے ہا غائب ہے، تصدق کرے، تا سین دال اور چھوٹا کاف ڈنڈے والا کاف، تصدیق کو یہاں بھی تصدق لکھا ہے۔ اوپر دیے گئے کو لکھا ہے اپر دے گئے نمبر پی رفتہ کم کریں، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اوپر دیے گئے نمبر پر
رابطہ قائم کریں۔ تو اس کو لکھنے والے نے اس طرح لکھا ہے۔ یہ تو تصدیق نامے کی عبارت تھی جس کے املے کی حالت آپ کے سامنے آئی ہے۔ لیٹر پیڈ جو چھپا ہے اس کا حال بھی کچھ اسی انداز کا ہے۔ لکھا ہے نورانی مسجد و مدرسہ فیضان غریب نواز، یعنی ذات کے بجائے جیم لکھا ہے اور نون پر زیر لگانے کے بجائے نون کے ساتھ لمبیا لگا دی ہے، اور غریب نواز کو غین کے بجائے گاف سے لکھا ہے۔ سامعین، یہ تصدیق نامہ جیسا کہ لیٹر پیڈ سے واضح ہے کہ بریلوی حلقے کا ہے۔ بریلوی لوگ اپنی اردو دانی کا اکثر دھوس جماتے ہیں اور آج ان کا یہ حال ہے۔ یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ عالم کو تصدیق دینے والے کا املا تک درست نہیں ہے۔ کیا کیا غلطیاں کی گئی ہیں وہ آپ کے علم میں آ چکی ہیں۔ عوام مدارس اسلامیہ کو اپنی جان سمجھتے ہیں اور علماء سے دلی محبت رکھتے ہیں، دل کھول کر مدارس کو چندہ بھی دیتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کسی مدرسے کا حال یہ ہو کہ اس کے بڑے مولوی صاحب کا اردو املا ہی غلط در غلط ہے تو اس پر ماتم کے سوا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ سامعین، دنیا کی زبانوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے نازک زبان عربی ہے۔ اعلیٰ تو اس قدر ہے کہ یہ قرآن کی زبان ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، عرب کی زبان ہے، عالم برزخ کی زبان ہے، جنت کی زبان بھی یہی ہے۔ نازک اس درجہ ہے کہ اگر صاد کی جگہ سین اور زبر کی جگہ پیش پڑھ دیا جائے تو پورا مضمون ہی بدل جاتا ہے۔ اگر یہی غلطی قرآن میں معنی و مفہوم جانتے ہوئے جان بوجھ کر کی جائے تو آدمی کافر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص عصا آدم و ربہ میں آدم کے میم کو زبر اور ربہ کی با کو پیش پڑھ دے اور معنی و مفہوم جانتے ہوئے جان بوجھ کر وَعَصَىٰ آدَمَ رَبُّهُ فَغَوَىٰ پڑھے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ عربی زبان کے بعد سب سے نازک اور عظیم زبان مسلمانوں کے لیے اردو ہے۔ عظیم تو اس لیے ہے کہ دین کا سب سے بڑا سرمایہ عربی زبان کے بعد اسی میں ہے، اور نازک اتنی ہے کہ اس کے الفاظ کی جنس کا پتہ لگانا عوام تو عوام بہت سے اہل زبان کے لیے بھی انتہائی مشکل ہے۔ کون سا لفظ مذکر ہے اور کون سا مؤنث؟ سامعین، اب جنس اور تذکیر و تانیث کو تو چھوڑیے، املا تک صحیح نہیں ہے۔ پہلے زمانے کے لوگوں میں املا پر بہت زیادہ زور تھا۔ زبانی لکھنے کی ایسی مشق پڑی ہوئی تھی کہ کوئی لفظ غلط نہیں ہوتا تھا۔ اب صورتحال پوری طرح تبدیل ہو چکی ہے۔ مدارس میں اس پہلو پر کوئی زور نہیں ہے، اس کا اثر ہمیں ہر جگہ نظر آ جاتا ہے، حتیٰ کہ دیوبند جیسی سرزمین میں بھی۔ آپ دیوبند کی بعض دکانوں کے اشتہارات اور ہورڈنگ دیکھیں گے تو بے تحاشا ہنس پڑیں گے، تکلیف بھی بہت ہوگی۔ علوم کو عین کے بجائے الف سے لکھ رکھا ہے، اور بھی کئی غلطیاں ہیں۔ میرا یوپی کے ایک مدرسے میں جانا ہوا، دور حدیث کے طلبہ کا سالانہ امتحان تھا۔ ایک کتاب کی کاپیاں میرے سامنے بھی آئیں، میری نگاہ ایک کاپی پر پڑی تو آج تک بھلا نہیں پایا۔ پہلے سوال کا جواب دیتے ہوئے طالب علم نے جو عنوان قائم کیا تھا وہ یوں تھا: السوال الوال۔ اول کو وال لکھ رکھا تھا۔ میں نے سوچا کہ چوک ہو گئی ہوگی۔ دوسرے سوال کے جواب پر نظر ڈالی تو وہاں بھی اسی قسم کا نظارہ تھا۔ اس نے عنوان قائم کرتے ہوئے لکھا تھا السوال الدوم، ثانی کی جگہ دوم لکھا تھا، جبکہ دوم فارسی کا لفظ ہے اور اس پر الف لام کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ تیسرے جواب کو دیکھا تو اس کا حلیہ اور بھی بگڑا ہوا تھا، لکھا تھا السوال الصوم، یعنی ثالث کی جگہ سوم، اور وہ بھی صاد سے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جب اس کے املے کا یہ حال تھا تو اس کے جوابات کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے بہت سے طلبہ سوالوں کے جوابات لکھنے کے بعد اخیر میں یہ دعا ضرور لکھتے ہیں: رب انی مغلوب فانتصر، یعنی اے اللہ میں تو مارا گیا، آپ ہی رحم فرمائیے۔ سامعین، ایک اور ادارے میں جانا ہوا، دور حدیث کے طلبہ کا امتحان تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کلمہ طیبہ لکھیں اور کوئی بھی کسی کی نقل نہ کرے۔ یہ بھی ہدایت کی کہ کلمہ لکھنے کے بعد اخیر میں اپنا نام ضرور لکھیں تاکہ میں بتا سکوں کہ کلمہ طیبہ کس نے غلط لکھا ہے اور کس نے صحیح لکھا ہے۔ طلبہ نے لکھا، میرے پاس پرچیاں آئیں۔ بلا مبالغہ عرض ہے
کہ آدھے طلبہ نے کلمہ غلط لکھ رکھا تھا، اکثر نے رسول پر الف لام لگا دیا تھا اور توجہ دلانے پر بھی انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ محمد مبتدا ہے اور رسول اللہ مرکب اضافی خبر، رسول مضاف ہے اور اللہ مضاف الیہ، اور عربی کا قاعدہ ہے کہ مضاف پر قیامت کی صبح تک الف لام نہیں آ سکتا۔ بعض طلبہ نے اللہ کے 4 گوشے نکال رکھے تھے، بعض نے اللہ بھی الہ کی صورت میں لکھا تھا۔ جہاں تک اعراب اور زبر زیر پیش کا معاملہ ہے تو اس میں اکثر طلبہ کی حالت پتلی تھی۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ عزیزو، کلمہ ہی وہ چیز ہے جسے پڑھ کر ایک کافر مسلمان ہو جاتا ہے، اور کلمہ ہی اسلام کی سب سے پہلی بنیاد ہے۔ اگر دورہ حدیث کے طلبہ بھی اسے صحیح نہ لکھ سکیں تو یہ بڑے خسارے کی بات ہے۔ اسی لیے میں اپنے مدرس دوستوں سے کہتا ہوں کہ سال میں 2-3 بار ہر جماعت کا املائی کلمہ چیک کر لیا کیجیے۔ سامعین، اردو زبان کی اہمیت کی طرف تھوڑا بہت اشارہ اوپر ہو چکا ہے۔ اس کی اہمیت کا مزید اندازہ کرنا ہو تو امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اس ملفوظ سے لگائیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہندوستان میں اسلام کی خدمت کرنی ہے تو اردو میں ہی کرنی چاہیے۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ علامہ کشمیری کی درسی زبان عربی تھی اور تصنیفی زبان عموماً فارسی۔ اردو کا گزر ان کے یہاں بہت مشکل تھا۔ فرماتے تھے کہ اس زبان سے میں بہت بدگمان تھا۔ ایک دن حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی کی کتاب بیان القرآن میرے مطالعے میں آئی، اس کے بعد سے میری رائے بدل گئی ہے۔ فرماتے تھے کہ میں اردو کے سلسلے میں بدگمانی کا شکار تھا، مگر بیان القرآن دیکھنے کے بعد میرے تاثرات بدل گئے ہیں۔ سامعین، اردو کا حال آج کل ایسا ہے کہ بیچاری مرتی جا رہی ہے۔ اچھے خاصے علماء بھی ہندی کے الفاظ گھسیڑنے لگے ہیں۔ اگر ٹھیٹھ اردو بولی جائے تو بہتوں کو پلے نہیں پڑتی۔ ان کا عالم یہ ہے کہ آج سے 70 سال پہلے کے اکابر کی کتابیں سمجھنا ان کے لیے مشکل، قریب بمحال ہو چکا ہے۔ الا ماشاء اللہ، یہ سب نحوست ہے اردو کے ساتھ کھلواڑ کی۔ ہمارے مدارس میں تمام کتابیں اردو میں ہی پڑھائی جاتی ہیں، مگر عوامی بول چال میں ہمارا معیار وہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے اردو دن بدن رو بزوال ہے۔ ایک پریشانی کی بات یہ بھی ہے کہ مدارس میں ہندوستان کے مختلف صوبوں کے طلبہ جمع ہوتے ہیں۔ جب تک وہ زیر تعلیم ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اردو زبان کو ہی اپنے اظہار کا ذریعہ بناتے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ طلبہ درس کے دوران تو اردو بولتے ہیں، لیکن اپنے ہم علاقہ کے ساتھ جیسے ہی جمع ہوتے ہیں اپنی زبان بولنے لگ جاتے ہیں۔ آسام کے طلبہ ہیں تو آسامی میں بات چیت کرنے لگتے ہیں، بنگال کے طلبہ ہیں تو ان کی ہم کلامی کی زبان وہی بنگالی ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان حالات میں زبان کی اصلاح تو بہت مشکل ہے۔ ہمارے بعض علماء ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے وقت اتنے اہتمام سے ہندی بولتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ اردو بولنا ان کے نزدیک جرم عظیم ہے۔ اگر ہم ہی موقع پر اس زبان کو چھوڑ دیں گے تو اسے کون پوچھے گا؟ ہندوستان میں اردو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ ہی ہیں جن کی وجہ سے اس کی سانسیں چل رہی ہیں۔ یہ بین الاقوامی زبان جس بے توجہی کی شکار ہے، اگر حالت یوں ہی رہی تو یہ پوری طرح ہندیا جائے گی۔ سامعین، اس موقع پر جی چاہتا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک قصہ سنا دوں۔ ایک مرتبہ ان کے پاس وائسرائے آیا۔ وہ خالص انگریز تھا، اسے اردو نہیں آتی تھی۔ مولانا آزاد اردو میں بات کرتے تھے۔ وائسرائے نے ان کی بات سمجھنے کے لیے اپنا ایک ترجمان بھی ساتھ لے رکھا تھا۔ وائسرائے کی باتیں مولانا تک اور مولانا کی باتیں وائسرائے تک پہنچانا ترجمان کے ذمے تھا۔ اس دوران مولانا آزاد نے کوئی جملہ استعمال کیا، ترجمان نے اس کی ترجمانی میں غلطی کر ڈالی۔ مولانا نے فوراً ٹوک دیا، جناب میں نے یہ نہیں یہ کہا ہے، اس کی صحیح تعبیر یوں نہیں یوں ہونی چاہیے۔ وائسرائے حیران ہوا کہ اچھا آپ انگریزی بھی جانتے ہیں؟ مولانا نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ وائسرائے بولا پھر انگریزی میں ہی براہ راست مجھ سے بات کیوں نہیں کی اور ترجمان کا واسطہ درمیان میں کیوں رکھا؟ مولانا نے کہا کہ اگر میں بھی آپ ہی کی زبان میں بات کرتا تو آپ میں اور مجھ میں پھر فرق ہی کیا رہ جاتا۔
سامعین، مولانا آزاد کے اس واقعے میں ایک سبق ہے۔ وہ علماء اور ادبا جو ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اردو کو اپنی پہچان بنائیں اور اپنی مغلوبیت کا اعلان نہ کریں، ورنہ یہی کہا جائے گا کہ اردو کے قتل میں ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ غیر مسلموں نے اردو کو مسلمان بنا دیا اور ہم نے اسے اپنے حلقے سے نکال کر سیکولر بنا دیا۔ اگر اردو کے تحفظ کے لیے ہم اب بھی کھڑے نہیں ہوئے تو اس سے بھی برے تصدیق نامے ہمارے مطالعے میں آتے رہیں گے اور ہم یہ کہنے پر مجبور ہوں گے اردو کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔